الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نور الازا کا نواں سبق پڑھیں گے جو کہ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا فصل فی نواقض الوضوء، فصل وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں۔ نواقض یہ ناقدن کی جمع ہے، اور ناقدن کہتے ہیں توڑنے والا یا توڑنے والی، تو یہاں پر نواقض جو ہے ناقدن کی جمع ہوئی، تو اسی وجہ سے یہاں اس کا معنی ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جو وضو کو توڑنے والی ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو اپنے انداز میں بیان فرمایا کہ ینقض الوضوء 12 شیئا ما خرج من السبیلین الا ریح القبول فی الاصح۔ فرمایا کہ وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں، ینقض الوضوء 12 شیئا، 12 چیزیں ایسی ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے، یعنی آگے پیشاب کرنے کے مقام سے یا پیچھے سے پاخانہ کرنے کے مقام سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر اگر آگے مرد یا عورت کے اگر آگے کے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا الا ریح القبول فی الاصح، مگر یہ کہ اصح قول کے مطابق آگے کے مقام سے جو ہوا نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے کے مقام سے بھی ہوا نکلتی ہے، بعض اوقات ہمیں قطرہ ہونا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرے جسم سے آگے کے مقام سے قطرہ نکلا ہے، لیکن جب دیکھا جائے تو پورا جسم بھی خشک ہے، کپڑے بھی خشک ہیں، کہیں پر بھی قطرے کے آثار نہیں ہوتے، تو یہ اصل میں قطرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ آگے سے نکلنے والی ہوا ہوتی ہے کہ جو شیطان خاص طور پر نماز کے دوران مرد عورت کے آگے کے مقام پر پھونک مارتا ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ نکلا ہے، اور جب یہ بندے کے ذہن کے اندر آتا ہے تو وہ اپنی نماز سے اس طرف مشغول ہو جاتا ہے، اس کا پورا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میرا وضو باقی ہے نہیں ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو اس طرح جو نماز کا خشوع و خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آگے کے مقام سے ہوا کا خارج ہونا ہے، یہ شیطان کی طرف سے، شیطان پھونک مارتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ نکلا، حالانکہ جو اصح ترین قول ہے اس کے مطابق آگے کے مقام سے ہوا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور اس کو یعنی ہو ضمیر کا مرجع وضو ہے کہ وضو کو توڑ دیتی ہے ولادتن من غیر رؤیت دم، ایسی ولادت کی جس کے اندر خون نہ دیکھا گیا ہو، یعنی کہ اگر ولادت ہوئی اور ولادت کے ساتھ عموماً خون بھی نکلتا ہے تو اور خون کا نکلنا تو ویسے بھی ناقض وضو ہے، لیکن اگر خون نہ بھی نکلے، خشک بچہ اگر ولادت کے اندر پیدا ہو، اس کے ساتھ کوئی خون نجاست وغیرہ نہ ہو تو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَنَجَاسَةٌ صَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور ایسی نجاست کہ جو بہنے والی ہو، من غیرہما ان دونوں کے علاوہ سے، یعنی کہ سبیلین جو ہے قبل اور دبر، اگر اس کے علاوہ بھی جسم کے کسی حصے سے کوئی نجاست بہے، جیسے کہ پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اس سے اگر رطوبت بہتی ہے، دکھتی آنکھ کا آنسو ہے، یا اس کے علاوہ کہیں سے چوٹ لگی اور اس سے خون نکل آیا، تو ان سب صورتوں کے اندر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نجاستن سائلتن، اور سائلتن کی قید لگائی بہنے والی ہو، کیونکہ اگر کسی کو کہیں پر چوٹ لگی اور خون جو ہے وہ ظاہر ہوا، چمکا، نظر آ رہا ہے، لیکن بہا نہیں ابھی تک، تو یہ خون پاک ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ اگر اس خون سے مس ہو کر کپڑا گیلا بھی ہو جائے تب بھی وہ کپڑا بھی پاک ہے، کیونکہ جب تک وہ خون اپنے مقام سے بہے گا نہیں تب تک وہ خون ناپاک بھی نہیں ہے اور وضو کو توڑنے والا بھی نہیں ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی وہ نجاست ہے کہ جو بہنے والی ہو۔ فرمایا وَنَجَاسَةٌ صَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور وہ نجاست کہ جو ان دونوں مقامات کے علاوہ سے بہنے والی ہو، كَدَمٍ، جیسا کہ خون، وَقِيحٍ، اور
خون، پیپ وقی طعام اور کھانے کی الٹی، او مائن یا پانی کی الٹی، او علقن یا جمے ہوئے خون کی الٹی۔ بعض اوقات ویسے تو ہمیں کھانے پانی کی الٹیاں ہوتی ہیں کہ جو کھایا پیا تھا، جو معدے تک میں ہضم نہیں ہوا تھا، وہ باہر آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بیماری کی وجہ سے خون جو ہے وہ اندر جم جاتا ہے اور وہ الٹی کے ذریعے سے باہر آتا ہے۔ تو جمع ہوا خون کبھی وہ لال شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ کالے خون کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ جمع ہوا خون اگر الٹی کے اندر آ جائے تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ او مرتن یا پت کی قے، فرمایا یہ ساری جو قے ہیں یہ تب ناقض وضو ہیں اذا ملأ الفم، کہ جب وہ منہ کو بھر دینے والی ہو، یعنی اگر معمولی سی تھوڑی سی قے آئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر قے منہ بھر ہو ان سب چیزوں کی تو اس صورت کے اندر یہ ناقض وضو ہوگی اور وضو کو توڑ دیں گی۔ اب منہ بھر کے کی کیا تعریف ہے؟ وہ مصنف نے فرمایا وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَّحِ، اور منہ بھر کے وہ ہوتی ہے کہ جس پر منہ کو بند نہ کیا جا سکے الا بتکلف، مگر تکلیف کے ساتھ، یعنی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ بس منہ سے نکل ہی رہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر روک بھی لیا تو اس صورت کے اندر بھی شدید تکلیف اٹھانی پڑے گی، ایک اذیت اٹھانی پڑے گی، پھر ہی جا کر وہ رک سکتی ہے، ورنہ اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ تو اس کی منہ بھر کے جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ ایسی الٹی کہ جس کو تکلف کے بغیر نہ روکا جا سکے۔ آگے مصنف نے ارشاد فرمایا وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اور اگر مثال کی بات ہے تھوڑی تھوڑی سی الٹی آتی رہی کہ جو منہ بھر نہیں ہے، اور ہم نے پڑھا کہ جو کہ منہ بھر نہ ہو تو وہ وضو کو نہیں توڑتی، لیکن اگر متفرق تھوڑی تھوڑی الٹی آتی رہی تو فرماتے ہیں اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کے مقدار میں ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ وہ ساری جو تھوڑی تھوڑی الٹیاں آئی ہیں وہ کسی ایک سبب سے آئی ہوں، یعنی کہ الٹیوں کا سبب مختلف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹی جو ہے وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے، کوئی الٹی جو کسی اور عضو کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے، تو سبب مختلف نہ ہو بلکہ سبب بھی ایک ہو، ایک ہی وجہ سے الٹی آئی ہو۔ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ إِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، اور متفرق قے کو جمع کیا جائے گا اذا اتحد سبب، کہ جب ان کا سبب ایک ہو۔ تو اب اگر اس تھوڑی تھوڑی الٹی کو اگر اندازہ لگایا جائے کہ یہ اگر مل جائے تو یہ منہ بھر قے ہو جائے گی، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَّاقِ أَوْ سَاوَاهُ، اور ایسا خون کہ جو تھوک پر غالب آ جائے یا پھر اس کے برابر ہو، تو ایسا خون بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ مثال کی بات ہے کبھی ہمارے دانتوں سے خون نکلتا ہے، یا کبھی منہ کے اندر کوئی زخم ہو جائے، اس کی وجہ سے جب ہم تھوکتے ہیں تو تھوک کے اندر ہمیں خون نظر آتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو تب ٹوٹے گا جب وہ خون تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے زیادہ ہو۔ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک کا رنگ زرد ہے تو مطلب یہ کہ ابھی تک خون کا تھوک پر غلبہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، نیند سے وضو ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، ایسی حالت پر سویا کہ جو غافل ہو کر سونے سے میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی بالکل صحیح انداز میں بندہ لیٹ کر مطمئن ہو کر سویا، تو اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں سرین زمین سے ٹکی ہوئی نہ ہوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تبھی وضو ٹوٹے گا، یعنی ایک تو بالکل سکون اطمینان سے سویا ہوا، اگر ایسی مثال کی بات ہے اس طرح سویا ہوا ہے کہ جو بے فکر ہو کر سونے سے میں خلل پیدا نہ کرے، جیسے کہ مثال کی بات ہے بندہ جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر سو رہا ہے، تو وہاں پر بندہ غافل ہو کر نہیں سو سکتا، کیونکہ اگر وہ غافل ہو کر سوئے گا تو وہ گر جائے گا، تو اس وجہ سے وہ بار بار جاگتا رہے گا، اپنے آپ کو متنبہ رکھے گا اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھے گا۔ لیکن اگر اس طرح سویا کہیں پر ٹیک لگا کر کروٹ کے بل لیٹ کر سو گیا اور
اس کی سرین بھی زمین سے ٹکی ہوئی نہ ہو تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمَقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، اور ایسی نیند کہ لم تتمکن ٹکی ہوئی نہ ہو، فیہ اس نیند میں، المقعدۃ من الارض کہ ایسی نیند کے جس کے اندر مقعد سرین جو ہے وہ زمین سے ٹکی ہوئی نہ ہو، تو ایسی نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہی، یعنی اگر مثال کی بات ہے کوئی سونے کے وقت تو سرین اپنی زمین سے ٹکا کر سو گیا، لیکن جاگنے سے پہلے سرین زمین سے اٹھ گئی، تو اب جاگنے سے پہلے سرین کا زمین سے اٹھ جانا بھی ناقض وضو ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہی، اور سونے والے کی مقعد کا زمین سے اوپر ہو جانا قبل انتباہی اس کے جاگنے سے پہلے۔ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ ظاہر کے اندر وہ نہ گرے۔ وَإِغْمَاءٌ، اور بے ہوشی، وَجُنُونٌ، پاگل پن، وَسُكْرٌ، اور نشہ، یعنی کہ جس طرح بے ہوشی اور پاگل پن وضو کو توڑ دیتی ہیں، اسی طرح نشہ بھی جو ہے وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن نشے کی اتنی مقدار کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی تمیز نہ رہے نشے کی وجہ سے، یا بعض فرماتے ہیں کہ چلنے کے اندر لڑکھڑانا ہو، خمار ہو اس کے اوپر، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ان تین چیزوں سے وضو اس لیے ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ تو نواقض وضو سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ان تینوں حالتوں کے اندر بندہ بے ہوش ہو یا پاگل ہو جائے یا پھر نشے کے اندر ہو، اس کو اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس بے خبری کے عالم میں اس کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، لیکن اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پیشاب نکل گیا ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس کو تو کوئی پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے بس جیسے یہ جو چیزیں ہیں، بے ہوشی، پاگل پر، نشہ، اس کو وضو کو توڑنے والی چیزوں کے قائم مقام کر دیا گیا۔ نیند بھی اسی طرح ہے کہ نیند بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، لیکن چونکہ نیند کے اندر ہمیں اپنی خبر نہیں ہوتی اور استرخاء مفاصل ہو جاتے ہیں، جوڑ جو ہمارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم جب سوئے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک تو علم نہیں ہوتا اپنے جسم کے بارے میں، اور جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیلے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو، تو اس وجہ سے نیند کو جو ہے وہ ناقض وضو کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ وَقَحْقَةُ بَالِغٍ يَقْظَانٍ فِي صَلَاةِ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ، اور جاگنے والے بالغ کا قہقہا فی صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع اور سجود والی نماز کے اندر، اگر کوئی رکوع اور سجود والی نماز کے اندر ایسی نماز جس کے اندر رکوع اور سجود ہوتا ہے، جیسا کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، تو اگر اس کے برخلاف اگر ویسی نماز جس کے اندر رکوع سجود ہوتا ہے اس کے اندر اگر بالغ نے قہقہا لگایا، اتنی آواز سے ہنسا کے ساتھ میں دوسروں نے بھی وہ آواز سن لی، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا، کسی اور تک آواز نہیں پہنچی، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسا نہیں بلکہ صرف مسکرایا، کہ جسے صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، نہ خود سنی نہ کسی اور نے، تو اس صورت کے اندر نماز ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ اور بالغ کا قہقہا لگانا رکوع اور سجود والی نماز میں، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ اس کے ساتھ نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا ہو، کیونکہ نماز کا آخری فرض ہے خروج بسنعہ۔ خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے بالقصد، یعنی اپنے ارادے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا کہ جو منافی نماز ہو، اور یہ کام نماز سے باہر ہونے کے لیے کیا گیا ہو، تو یہ خروج بسنعہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر بس اتحیات مکمل کر کے نماز سے باہر ہونے کی نیت سے قہقہا لگایا، تو اس صورت کے اندر بھی وضو بہرحال اس کا ٹوٹے گا۔ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اور انتشار کی حالت میں مرد کے فرج کا ذکر کو چھو لینا، اس سے بلا حائل، اور درمیان میں کوئی حائل بھی نہ ہو، تو اس صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے وضو کے نواقض بیان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے پاکی طہارت کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وضو کو توڑنے والی چیزوں کا
علم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔